الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. محترم دوست بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اس آیت کریمہ کی ماتحتی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پہلوؤں کو عرض کر رہا ہوں. پچھلی جمعہ میں وقت کے ختم ہونے پر وعدہ کیا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب مہینے کی مناسبت سے عرض کروں گا، چونکہ اسی رجب مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی. مکی زندگی کے آخری دور میں معراج والا واقعہ پیش آیا، جبکہ نبی پاک علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر آرام فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے محبوب کو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ و احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی. نبی پاک علیہ السلام کے واسطے یہ معراج کا سفر یا یوں کہے کہ معراج کا معجزہ ایسا انوکھا معجزہ ہے جو نہ تو کسی نبی کو نصیب ہوا نہ تو کسی رسول کو نصیب ہوا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی صورت اعلیٰ، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اعلیٰ، نبی پاک علیہ السلام کے محاسن، آپ کے کمالات، آپ کے اخلاق اعلیٰ، اسی طرح آپ کے معجزات بھی اعلیٰ. اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ تمام کے تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں جتنے بھی کمالات تھے، جتنے محاسن تھے، جتنے معجزات تھے، وہ تمام کے تمام نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس میں موجود تھے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں تمام کے تمام نبیوں کے محاسن اور ان کے کمالات اور ان کے معجزات کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، کمالات اور معجزات کی ابتدا ہوتی. بہرحال معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو مختصر انداز میں عرض کرنا ہے. معراج کے لغوی معنی ہے انتہائی عروج کی، یعنی کہ بہت اوپر چڑھنے کی، اور معراج کے لفظی معنی ہے پانے، ہونے اور ملنے کی. معراج کے لغوی اور لفظی معنی کے اعتبار سے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر اعتبار سے اور ہر لحاظ سے ہمارے نبی انتہائی عروج پر تھے. اگر آپ کی سیرت اور صورت کے معراج کو دیکھا جائے تو تمام نبیوں اور رسولوں سے بڑھ کر، اسی لیے کسی نے کہا کہ حسن یوسف
دم عیسیٰ بدے ید بیدا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری کہ ہما خوبا دارن تو تنہا دار۔ اسی طرح کسی نے کہا کیا شان ہے پیارے نبی کہ حق نے عطا کی سروری، معراج سے دی برتری بلغ العلا بھی کمالی۔ تو آپ کی سیرت اور صورت کی معراج کو دیکھا جاوے تو تمام نبیوں سے بڑھ کر آپ کو ملنے والی کتاب قرآن پاک کی معراج کو دیکھا جاوے تو فقیر المثال جو کہ آپ کے واسطے زندہ جاوید معجزہ ہے، آپ کے واسطے ابدی معجزہ ہے، جو کہ رہنمائی اور رہبری کے واسطے اور رشد و ہدایت کے واسطے بڑا خزانہ، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی شانہ نے لی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو معراج کا سفر جو نصیب ہوا، معراج والا یہ معجزہ جو آپ کا ہے یہ عظیم معجزہ ہے، انوکھا معجزہ ہے، اور آپ کے واسطے یہ معجزہ آپ کو نصیب ہوا آپ کی شان و شوکت کے مطابق، آپ کے رتبے مقام ویلیو اور مرتبے کے مطابق۔ اس لیے علماء نے لکھا جس کو سمجھانے کے لیے کہ معراج والی رات اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل امین کو بلایا، جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا کہ تمام کے تمام آسمانوں کو سجا دو اور نور کی چادریں بچھا دو، اور تمام فرشتوں کو حکم دے دو کہ سب بسب کھڑے ہو جاوے دستہ بدستہ، اور جبرائیل تم خادمانہ لباس پہنو اور فرش سے عرش سے فرش پر جاؤ، 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اب جبرائیل امین تعجب میں پڑ گئے، باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ کیا قیامت واقع ہو گئی، کیا قیامت قریب آ گئی؟ کہا کہ نہ، قیامت قریب نہیں آئی، بلکہ میں میرے محبوب کو میرے قریب بلانا چاہتا ہوں، میں میرے محبوب کو میرا دیدار کرانا چاہتا ہوں، میں میرے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں میرے محبوب کی مرحومہ امت کے واسطے کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ لکھا کہ جبرائیل امین حکم پاتے ہی جنت میں گئے اور جنت سے ایک براق نام کی سواری، روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ براق جو ہے کچر سے تھوڑا بڑا ہوتا، جبرائیل امین نے اس کو لیا اور اپنے ساتھ فرشتوں کی بارات کو لیا، 70,000 فرشتے میں نے بتایا، فرشتوں کی بارات لی۔ یہاں تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، جبکہ ایک بڑی قابل غور بات ہے، معاف کرنا، ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے موقع پر بارات کا آنا جانا پایا جاتا، شریعت کے نقطۂ نظر میں جس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ رواجات میں سے ایک رواج ہے، یہ رسومات میں سے ایک رسم ہے، اور بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی۔ اب تو بارات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، غریب کے یہاں شادی ہو تب بھی، امیر کے یہاں شادی ہو تب بھی، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بن بلائے آ جاتے ہیں، جس کا نقصان بھی جاتے۔ شریعت میں یہ کتنا بڑا گناہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من دخل بغیر دعوت، جو کوئی بغیر دعوت کے کسی کے یہاں گیا، دخل سارقن، تو وہ یاد رکھے کہ وہ چور بن کر گیا، وہ چور ہے جو بن بلائے کسی کے یہاں دعوت پر جائے، دخل سارقن وخرج مغیرا، داخل ہوا چور بن کر اور نکلا لٹیرا بن کر، ڈاکو بن کر۔ ان چیزوں کا کوئی پاس و لحاظ رکھا نہیں جاتا۔ بہرحال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شادیوں کے سلسلے میں سیر اور تاریخ کی کتابوں میں جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے
کہ ان کی یہاں یہ دہیج ہے، یہ بارات وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، بس محلہ کے چند لوگ جمع ہوتے اور نکاح منعقد ہو جاتا تھا، اس لیے ان کی شادیاں بڑی سیدھی شادی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جبرائیل اپنے ساتھ براق کو لے کر اور فرشتوں کی بارات کو لے کر چلے، دربار نبوت میں پہنچے، لکھا ہے کہ ساتھ میں جبرائیل تھے اور جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کی بارات، میکائیل تھے، میکائیل کے ساتھ 70,000 فرشتے الگ سے تھے، اسرافیل تھے، ان کے ساتھ 70,000 فرشتے الگ تھے، یہ تمام کے تمام دربار نبوت میں پہنچتے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آرام فرما رہے، اب اتنا ہجوم بڑا، اتنا فرشتوں کا کہاں سے آیا؟ اس وقت کے مکانات اس وقت کے مکانات کی طرح وسیع نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ دروازے سے جاوے، دروازہ بند ہے، دستک دے تو یہ تو آداب نبوی کے خلاف ہے، دروازہ کھٹکھٹائے تو یہ آداب نبوی کے خلاف ہے۔ باری تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ چھت کا رستہ اختیار کیا جائے۔ اب جبرائیل چھت کے رستے سے فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ، یہ بھی سوچنے لائق بات ہے کہ جبرائیل اتنا بڑا فرشتہ جس کے پاس 600 پڑوں والا فرشتہ، اب اتنا بڑا فرشتہ چھت سے آیا کیسے؟ اور ساتھ میں فرشتوں کا ہجوم، تو علماء نے زبانیں بند کر لی۔ علماء نے لکھا کہ یہ سفر کا پورا معراج کا پورا سفر جو ہے نا، یہ انوکھا ہے۔ بس اللہ نے کہہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے چلی حرم پاک سے مسجد اقصی طلب، مسجد اقصی پھر جہاں اس نے چاہا بس اس پر ایمان لے آئے۔ پورا واقعہ انوکھا ہے، باتیں ہمارے سامنے آتی رہے گی، ہمیں بھی اس پر تعجب ہوتا رہے گا، بس آمنا و صدقنا کہہ دے اور بات کو سمجھا دے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کر لی، ذرا بھی اس کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، یہ جاننے کے لیے کہ یہ بھائی کس طرح ہے، یہ کس طرح ہے، تو ایمان کا خطرہ ہے۔ بس سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلے۔ بہرحال جبرائیل آئے دربار نبوت میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ سونے والوں کو اٹھانے کے جو رستے ہیں، جو طریقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی رستہ آداب نبوت کے خلاف تھا کہ بھئی اس کو آواز دے تو کیا آداب نبوی کے خلاف ہے، ہلائے تو کیا آداب نبوی کے خلاف ہے، انہیں جھٹکاوے تو کہ یہ بھی آداب نبوی کے خلاف ہے، تو بھئی وہ سونے والے کو اٹھائے کس طرح؟ حکم آیا کہ قبل قدمیہ یا جبرائیل، جبرائیل انتظار میں تھے کہ اللہ کے محبوب اٹھے، اٹھنے کے انتظار میں تھے، اٹھے تو پھر لے چلوں گا، پر حکم یہ آیا کہ قبل قدمیہ یا جبرائیل، جبرائیل میرے محبوب کے مبارک قدموں کا بوسہ لے لے، میرے محبوب کے مبارک قدموں کا بوسہ لے گا تو تجھے بوسہ اور چومنا نصیب ہو جائے گا اور میرا محبوب بھی جاگ جائے گا۔ قبل جبرائیل قدمیہ، جبرائیل نے بوسہ لیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے۔ لکھا علماء نے اپنے کافوری ہونٹوں کو رسول خدا کے مبارک قدموں کے ساتھ چوم لیا، بوسہ لے لیا، رسول خدا جاگ گئے۔ رسول خدا جب جاگے تو جبرائیل نے خدا کا دعوت نامہ پیش کیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ کو لے کر چلا، فرش سے عرش پر آپ کو لے جانے کے واسطے آیا، ساتھ میں یہ براق نامی سواری لے کر آیا۔ اس سلسلے میں بات کریں، لمبی بات ہے پر اختصار کے ساتھ عرض کر دوں۔ براق میں نے بتایا کہ یہ خنجر سے تھوڑا بڑا ایک جانور ہے، اس کی تیز رفتاری کے متعلق لکھا کہ اس کا ایک قدم پڑتا اور دوسرا قدم وہاں پر پڑتا تھا جہاں پر نگاہ کی انتہا کی حد ہوتی تھی، دوسرا قدم وہاں پڑتا۔ دوسری روایت میں لکھا کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ میں وہ رفتاری پار کر لیتا، اتنی رفتار والا وہ براق۔ جبرائیل امین اس کو منتخب کر کے لائے۔ لکھا ہے کہ جبرائیل امین جب جنت میں براق لینے گئے
تو 70,000 براقوں کو دیکھا ہے. 70,000 براق دیکھے. ہر براق یہ تمنا اور یہ آرزو کر رہا تھا کہ مجھے لے جایا جائے، میں رسول خدا کی سواری بنوں، رسول خدا مجھ پر سوار ہو جائے. اور لکھا کہ ہر براق دوسرے براق کے مقابلے میں بڑا خوبصورت اور حسین نظر آتا تھا. جبرائیل بھی پریشان تھے کہ کون سا براق لو. جبرائیل اسی سوچو وچار میں تھے کہ کون سے براق کو پسند کروں. اتنے میں ایک براق پر نظر پڑی جو زاروں قطار ہو رہا تھا. بقیہ براق جھوم رہے تھے، آرزو کر رہے تھے مجھے سواری کا شرف بخشا جائے. اچانک ایک براق دکھائی دیا جو زاروں قطار ہو رہا تھا. جبرائیل نے اسے کہا کہ بھائی روتا کائے کو؟ محبوب کبریا کی آمد ہے اور یہ تمام کے تمام پل کے کائنات ارضی اور کائنات سماواتی جھوم رہے ہیں اور تو رو رہا ہے. تو اس رونے والے براق نے کہا کہ ان کی منزل اور میری منزل ایک ہے، پر منزل کو پانے کے راستے دو ہیں. کوئی محبوب کو پا لیتا ہے ہنس کر، تو کوئی محبوب کو پا لیتا ہے رو کر. یہ جھوم رہے ہیں، محبوب کی سواری بننے کے واسطے تمنا کر رہے ہیں. میں رو رہا ہوں، رو کر محبوب کبریا کی سواری بننے کی آرزو رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں میرا رونا قبول ہو جائے اور مجھے سواری کا شرف بخشا جائے. لکھا ہے کہ اس رونے والے براق کو اللہ نے قبول کر لیا. رونے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی ویلیو ہوتی ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. یہ تمام کے تمام بنی آدم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اس پر. چونکہ رونے والوں کا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو اپنے گناہوں پر استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے. اللہ کے نزدیک وہ گنہگار بڑے پسندیدہ ہے. اللہ میں گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرنے اور رونے کی توفیق نصیب فرماوے. تو اس رونے والے براق کو رسول خدا کی سواری کے واسطے شرف بخشا گیا. وہ جھومتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا کہ دیکھو یہ براق نامی سواری میں ساتھ میں لایا، آپ کو اس پر سوار ہونا ہے. پھر یہاں سے آپ کو مسجد اقصی تلک میں لے چلو گا، پھر وہاں سے سیڑھی کا نظم کیا جائے گا. معراج کے واقعے کے 2 منزلیں، ایک حرم پاک سے مسجد اقصی تلک، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تلک، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تلک. تو پہلی منزل کو براق کے ذریعے پار کیا ہے، دوسری منزل کو سیڑھی کے ذریعے پار کیا ہے، جس کو آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پر بیٹھنے کا حکم دیا جبرائیل نے. جب آپ بیٹھنے گئے تو براق شوخی کرنے لگا، یعنی ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا. کوئی جانور جب کسی سوار کو اپنے اوپر سواری دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تو وہ ہلتا ہے، مستی اس کو سوچتی ہے. یہاں براق جھومنے لگا، حرکت کرنے لگا تو جبرائیل نے کہا بھائی ہلتا کائے کو؟ تجھے پر محبوب کبریا کی سواری ہونے والی ہے اور تو اس براق نے کہا کہ میں شوخی اس واسطے نہیں کرتا اور میں ہلتا اس واسطے نہیں کہ مجھ پر یہ سوار ہوں گے، بلکہ میرے اندر ایک وجدہ آ گیا مسرت اور خوشی کا کہ میں کہا اور محبوب کبریا کہا جو مجھ پر سوار ہونے والے. میرا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں تو ہم رہا جھول رہا ہوں. باقی اس کو تو لے کر جانا ہے، میں اسی کے واسطے تو پسند کیا گیا ہوں. بہرحال اس کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا کر مسجد اقصی تلک لے جایا گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ جبرائیل سے ایک بات یہ بھی کہی کہ جبرائیل بڑے تعجب اور سوالی کہ جبرائیل اتنی بات بتا دے کہ تو نے اپنی پوری طاقت اور پوری قوت کسی کام میں کبھی لگائی ہے؟ تو کہا کہ 4 موقع ایسے آئے جہاں پر میں نے پوری طاقت، اتنا بڑا طاقت والا فرشتہ جو پوری بستی کو اٹھا لے، فرش سے لے جاوے عرش پر اور وہاں سے عہدے منہ گرا دے، تو اس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا؟
جب وہ کہتا ہے جبرائیل میں نے میری پوری طاقت اور پوری قوت 4 کاموں میں لگائی، نوبت آئی اس کی، کہا کہ پہلے مرتبہ جب حضرت ابراہیم کو زمین میں رکھ کر نارے نمرود میں ڈالنے کے واسطے اس کو گھما کر ڈالا تھا، اس وقت حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے تھے، بالکل قریب تھا کہ ابراہیم آگ کے شعلوں پر پہنچ جاوے، میں سدرا پر تھا، اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل میرا خلیل آدم کی تہ میں جا رہا ہے، تو جا اور اس کو بچا لے۔ اللہ کے نبی میں سدرا پر تھا، اس وقت میں نے پرواز کی سدرا سے ابراہیم آدم میں پہنچے اس سے پہلے میں نے آگ کو گلزار کر دیا، اس وقت پوری طاقت میرا خرچ کی۔ دوسری مرتبہ جب ابراہیم نے بیٹے اسماعیل کے حلقوں کی طرف چھری بڑھائی گلے کو کاٹنے کے واسطے، ذبح کرنے کے واسطے، تب بھی سدرا پر تھا، اللہ نے حکم دیا جا میرا خلیل اپنے بیٹے کے حلقوں پر چھری پھرانے کے واسطے تیار ہے، اور چھری بھی حلقوں کی اور بڑھائی ہے، تو اللہ کے نبی سدرا پر تھا، میں نے وہاں سے جو پرواز کی ہے جنت میں گیا، جنت کا دھن پا لیا اور اسماعیل کو میں نے اس وقت بچا لیا۔ اور تیسری مرتبہ میں نے پوری طاقت اپنے خرچ کی جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں کی تہ میں پہنچنے کے پانی کی سطح تلک بالکل قریب تھے، وہاں جاتے ڈوب جاتے، غرق ہو جاتے، میں سدرا پر تھا، اللہ نے حکم دیا جا تخت جنتی تخت لے کر میرے یوسف کو اس پر بیٹھا لے، تو میں سدرا سے پرواز کر کے وہاں پر پہنچا جنتی تختے کو لے کر، اور جنتی تختے پر یوسف کو بٹھا لیا۔ یہاں پر میں نے پوری طاقت خرچ کی۔ اور چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی احد کی لڑائی میں جب آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، ہم تمام جانتے ہیں احد کی لڑائی میں آپ علیہ السلام کے 2 مبارک دانت شہید کر دیے گئے تھے، اللہ کے نبی اس وقت آپ کے خون کا مبارک قطرہ زمین پر گرنے کے واسطے تیار تھا، اللہ نے حکم دیا جبرائیل میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر پڑنے کو تیار ہے، اس کو اٹھانا میرے پاس۔ اللہ کے نبی سدرا پر تھا، میں نے پرواز کی اپنی پوری طاقت کو صرف کر کے، اور آپ کے قطرے کو میں نے اٹھا لیا۔ اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ اگر یہ قطرہ تو نے نہیں اٹھا لیا اور زمین پر گر گیا تو ساری کی ساری زمین جل کر راکھ ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی آپ کے پاک خون کے قطرے کو میں نے گرنے نہیں دیا۔ بہرحال یہ پہلی منزل اب ہم پہنچ گئے مسجد اقصی تلک، پھر آپ کی شب کے صدر کا واقعہ ہے، پھر وہاں سے سیری کے نظم کے ذریعے جو کچھ ہے، بہرحال انشاءاللہ ان کا جمعہ میں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کا موقع نصیب فرماوے۔ بدری پاک کی ماں بہنوں کے واسطے چونکہ تعلیم کا دن ہے، تو 3 بجے شارود والے عباس بھائی کے مکان پر مائیں اور بہنیں فکر کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیق دے۔